اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت جیسا کہ برادر عزیز و ارجمند نے یہ آپ کے سامنے بتایا کہ جو کچھ رات میں واقعہ ہوا ہے اگرچہ ہمارے لیے یہ نیا واقعہ نہیں ہے اور آئندہ بھی ایسے واقعات ہوتے رہیں گے چونکہ جب تک حق و باطل کی جنگ ہے اس وقت تک صاحبان حق کو حق کی بقا کے لیے قربانی دینے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے اور یہی درس کربلا ہے یہی ہدف کربلا ہے مقصد کربلا یہی ہے کہ آواز حق کو کبھی بھی کسی دور کا کوئی یزید خاموش نہ کر سکے اور پیام حق بلند کرنے والوں کا سر کبھی بھی جھکا نہ سکے یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے اسی پیام حق کی بقا کے لیے جو اعلان کر کے مدینے سے چلے تھے وہ اعلان اور اس اعلان پر ایسی استقامت کا ہی یہ درس ہے کہ آج حق پرستی، حریت پرستی
دین پرستی، دین شناسی، خدا پرستی اور خدا پرستوں کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت حسین ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو حق و حقیقت کے لیے، حریت و آزادی کے لیے، انسانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے اور اپنے لیے نمونہ عمل حسین کو نہ بنائے۔ اس لیے یہ اس راہ میں قربانی دینا یہ ضیاء نہیں ہے، نہ جان کا ضیاء ہے، نہ وقت کا ضیاء ہے، نہ مال کا ضیاء ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو عاشورہ محرم 1334 ہجری کا عاشورہ محرم خود حسین کے پاس کریں گے۔ کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جو یا حسین کرتے ہوئے حسین ابن علی کے قدم بوسی کریں گے۔ اور خدا کی قسم یہی وہ عظیم لوگ ہیں جن کی شفاعت خود سیدہ کرے گی۔ لیکن جیسا کہ مسلسل یہ کہا جا رہا ہے، رات بھی میں نے G62 میں بھی یہ عرض کیا کہ دشمن کی ناکامی یہ ہے کہ وہ ہمارا سر تو قلم کرے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر لے، لیکن ہمارے عزم و حوصلے میں اور ہماری عقیدت حسین میں کمی نہ آنے پائے۔ یہ دشمن کی ناکامی ہے۔ اور الحمدللہ اسی طرح ہر جگہ کا اجتماع یہ بتا رہا ہے کہ حق کی قربانی دینے کے لیے جب کارزار حق، جب محاذ حق و باطل برپا ہوا ہے تو حسینی اس میدان میں غائب نظر نہیں آ رہے۔ کیا ہے؟ اس میدان کے وسط میں کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اس عصر کربلا میں ہم اپنے خون کی قربانیاں دے کر یہ بتائیں گے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اے مولا حسین کاش ہم کربلا میں ہوتے، تو ہم بتائیں گے کہ اس عصر کربلا میں اکبر کے ماننے والے نام اکبر پر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزو یا عائلی، نہیں میں آپ کے جذبات و احساسات سمجھتا ہوں، میں نے یہ جو تمہیدی جملے کہے اسی لیے کہے۔ میری عادت ہے نعرے بہت کم لگواتا ہوں، کوشش کرتا ہوں بات زیادہ کروں، لیکن آج اس مجلس کا آغاز ایک نعرے سے کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں میرے ساتھ وہ نعرہ اتنی بلند آواز سے لگے کہ دشمنان حسین کو، دشمنان اہل بیت کو، دشمنان پاکستان کو پتہ چل جائے۔ عزیزو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں اپنی حقانیت پر 100% یقین ہے، لیکن دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں ہماری حقانیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ہمارا دشمن وہی ہے جو پاکستان کا دشمن ہے۔ جیسے وہ ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں ویسے وہ پاکستان کے مخلص ان اداروں کو نشانہ بنا رہا ہے جو پاکستان کے حقیقی محافظ ہیں۔ تو بس یہیں سے پتہ چل جاتا ہے پاکستان بچانے والے کون ہیں، مٹانے والا کون ہے۔ اس لیے میں آج یہ اپیل کروں گا ان لوگوں سے بھی جو تذبذب میں شکار ہیں، اور آپ کے توسط سے تمام اداروں سے بالعموم اور میڈیا سے بالخصوص یہ کہوں گا کہ یہ قلم یہ اللہ کی امانت ہے، اور جو اس سے خیانت کرتا ہے وہ تاریخ میں لعنت کا حقدار ہوتا ہے۔ لہذا میڈیا ایسے لوگوں کو کبھی بھی پروموٹ نہ کرے، اور ان کو میڈیا پہ لا کر 1 گھنٹے کا پروگرام میں انہیں وقت دے کر پاکستان کے ساتھ یہ خیانت نہ کریں۔ ان لوگوں کا بائیکاٹ کرو اگر چاہتے ہو تم محفوظ رہو۔ ہم تو قربانی کے لیے تیار ہیں، ہم تو قربانیاں دیتے رہیں گے، لیکن یاد رکھو جو
بھی ان دشمنوں کو پال رہے ہیں، یہ آستین کے سانپ ہیں، وہ انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کیا جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں ہوا؟ کیا ایئر فورس پہ حملہ نہیں ہوا؟ کیا ان سیاستدانوں کو نہیں مارا گیا؟ اس کے باوجود بھی جو بزدلی کی زندگی جیتا ہے وہ بزدلی کی موت مرتا ہے۔ میں کہتا ہوں بزدلی کی زندگی سے نکلو، آؤ شجاعت کے ساتھ ان کے مقابلے پہ ایک ہو جاؤ۔ اس پرچم حسین کے سائے تلے ہی اس یزیدیت کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ اور پڑھے لکھے دوستوں کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آخر کیا وجہ ہے؟ یکم محرم سے رات تک اسرائیل فلسطینیوں پہ حملے کر رہا ہے، ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے بے گناہ لوگوں پر بمباری کر رہا ہے، اور پاکستان میں، عراق میں، افغانستان میں یہ لوگ وہی کام اور اسی طریقے کا کام یہ بھی کر رہے ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ یہودیت اور خارجیت کی اساس ایک ہے۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے، میں نے تو آپ تک پیغام دے دیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ بھی بے گناہوں پہ حملہ کرتا ہے، وہ یہودی بھی، اور یہ بھی بے گناہوں پہ حملے کرتے ہیں۔ پتہ چلا یہودیت کا اگر دوسرا نام ہے تو یزیدیت ہے۔ اور ہمیں فخر ہے کہ اس عصر کربلا میں ہم اس یہودیت کے مقابلے پر بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اور اس یزیدیت کے مقابلے پر بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور انشاءاللہ اس دنیا کا اختتام یزید پر نہیں ہوگا، حسین پر ہوگا، اور آنے والا حسین کا ہی بیٹا ہے۔ وہ بھی یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو حسینیوں کی صف ہے یہ بھی جدا ہو جائیں، جو یزیدیوں کی صفیں ہیں یہ بھی جدا ہو جائیں۔ اور میرے دوستو، اب یہ نعرہ پورے ولولے کے ساتھ ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، دشمن کو یہ بتانے کے لیے کہ ہر کوئی حسینی ہے، اس قربانی کے لیے تیار ہے، میں نعرے لگاؤں گا، پورے جذبے کے ساتھ جواب دینا ہے۔ اور آخری نعرے کو کم از کم 5 مرتبہ سب آواز بلند کر کے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، سب یک زبانوں کے 5 دفعہ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ آواز بلند ان شہداء کی بلندی درجات کے لیے صلوات۔ عزیزان محترم، برادران گرامی قدر، موضوع گفتگو اصول دین، اصول دین کی چوتھی اصل امامت۔ اور اصل امامت میں کل عرض کیا کہ اللہ نے سلسلہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے بعد منصب امامت پر بھی فائز کیا، اور حضرت ابراہیم سے چند امتحان کے ذریعے ان کا مقام بتایا، اور بتایا کہ وہ اس منصب کا اہل ہے، اس لیے میں نے منصب عطا کیا ہے۔ چونکہ امتحان یا خود جاننے کے لیے ہوتا ہے یا اسے دوسروں کی پہچان کرانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، یہ اس منصب کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ گزشتہ روز میں نے عرض کیا حضرت ابراہیم کا پہلا امتحان یہ تھا، اپنے چچا کے مقابلے پہ کلمہ حق بلند کیا۔ دوسرا امتحان، اللہ نے کہا یہ بت توڑ دے۔ میں نے کل عرض کیا تھا اللہ نے بتایا کہ امت کی امامت و رہبری کی صلاحیت وہی رکھتا ہے جو اپنے دور کے ہر بت کو توڑ دے۔ ہائے ہائے ہائے، امت کی امامت و رہبری کی صلاحیت اسے ہی ملتی ہے جو بت پرست نہ ہو، جو بتوں کے سامنے سر نہ جھکائے، جو بتوں کو جھکائے، جو بتوں کو جھکائے، جو ان بتوں کو توڑے۔ تیسرا امتحان
ابراہیم کا جو خدا نے لیا وہ کیا تھا؟ بڑا عظیم امتحان۔ اللہ نے کہا ابراہیم نمرود کے سامنے کلمہ حق بلند کر، میری وحدانیت کا اعلان کر۔ حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے یہ اعلان کیا تو آیا اس اعلان پر کون سا امتحان درپیش آیا؟ حضرت ابراہیم نے امام ہے نا نمرود کے خلاف قیام کیا ہے تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ امام وہ نہیں ہوتا جو نمرود کے سامنے سر جھکائے، جو اپنے نمرود کو، ہر دور کا نمرود ہے، ہر دور کا فرعون ہے، ہر دور کا شداد ہے، نام بدلتے ہیں خو نہیں بدلتی، نام بدلتے ہیں کردار نہیں بدلتے، نام بدلتے ہیں محاذ نہیں بدلتے۔ کبھی اس محاذ میں نمرود ہوتا ہے ابراہیم ہوتے ہیں، کبھی اس حق و باطل میں موسیٰ ہوتا ہے فرعون ہوتا ہے، کبھی عیسیٰ ہوتے ہیں یہودی ہوتے ہیں، کبھی رسول ہوتے ہیں مقابلے پہ آنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ حق و باطل کا معیار ہے۔ جہاں کل میں نے گفتگو ختم کی جو رسول نے اپنے بعد بھی دے دیا، کہا میرے بعد اس حق کے نمائندے کا نام علی ہے، اب علی کے مقابلے پہ جو آئے وہ نمائندہ باطل ہوگا، نمائندہ حق نہیں ہوگا۔ چونکہ رسول نے یہ کہا ہے، رسول نے یہ کہا ہے کہ علی کے ساتھ حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے کہیں مخالف نظر نہیں آئے گا، حق علی کے مخالف نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسری رسول نے دعا کی حق ادھر ادھر جائے جدھر علی جائے۔ اور کیا خوبصورت جملہ کہا شاہ ولی اللہ نے، کہتا ہے اذا تمت العصمت کانت افعیلھا کلھا حقا، کہتا ہے جب عصمت کمال پر پہنچ جاتی ہے تو صاحب عصمت کے تمام افعال آئین حق بن جاتے ہیں۔ میری بات اگر پہنچے، وہ کہتا ہے جب کسی کامل معصوم کو دیکھنا ہو، عصمت کے بھی مراتب ہیں، وہ کہتا ہے عصمت کا آخری مرتبہ کیا ہے؟ کہتا ہے عصمت کا آخری مرتبہ شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے کہ وہ جو معصوم ہوتا ہے اس کے تمام افعال عین حق ہو جاتے ہیں، حق کے مطابق نہیں۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے دوستوں سے زیادہ میرا ہوتی ہے گفتگو، توجہ فرماتے ہیں جو ان سے۔ عزیزو، ایک ہوتی ہے شے مطابق حق، میری بات مطابق حق اگر ہے تو قبول، اگر مخالف حق ہے تو رد کر دیں گے آپ، مردود ہے نا۔ کیوں؟ چونکہ میں الگ ہوں، حق الگ ہے۔ میری شناخت کا ذریعہ حق ہے، آپ نے اگر مجھے پہچاننے تو پہلے حق کے مطابق دیکھیں گے جو کہہ رہا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو معیار کیا ہوا؟ قرآن اور رسول کا فرمان۔ توجہ فرمائیے گا، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں لیکن یہ غیر معصوم کی شناخت ہے کہ اگر اسے پہچاننا ہے تو پہلے حق کو پہچانو، لیکن کہتے ہیں معصوم وہ نہیں ہوتا جس کا عمل مطابق حق ہو، معصوم وہ ہوتا ہے جس کا عمل خود حق ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ معصوم وہ ہوتا ہے جس کا ہر عمل خود حق ہے، اسی لیے رسول نے کہا یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے، یعنی علی کا عمل مطابق حق نہیں، علی خود حق ہے، علی عین حق ہے، علی کا فعل حق ہے، علی کا قول حق ہے، علی کا بولنا حق ہے۔ اب علی اگر ایک طرف ہے، پوری کائنات ایک طرف ہے۔ رسول نے کہا، حضرت عمار یاسر نے پوچھ لیا یا رسول اللہ مجھے بتائیں آپ کے بعد حق کہاں تلاش کروں؟ رسول نے کہا اذا سلک علی وادیا وسلک الناس وادیا، فرمایا جب تو دیکھے علی اکیلا ایک طرف کھڑا ہے، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہے، رسول کہتے ہیں دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ میرے دوستو، میں نے جو بات کہی کچھ دوستوں تک پہنچی، کچھ تک نہیں پہنچی۔ میں نے عرض کیا علی خود حق ہے، مطابق حق نہیں، خود حق ہے، یعنی علی ہے ترازو۔ مولا کائنات کی جو زیارت پڑھتے ہیں نجف جا کر،
اس میں مولا کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہتے ہیں، السلام علیکہ یا میزان الاعمال، اے اعمال کا ترازو آپ پر سلام۔ نہیں، ایک جملہ کہوں، اللہ نے کہا قیامت تک ہر شے کو پرکھنے کا ایک وزن ہے۔ میری بات کاش پہنچ جائے۔ اللہ نے کہا کون کتنا وزنی ہے اس کے لیے میں نے وزن بنایا، لیکن انسانوں کا وزن کتنا ہے؟ وزن سے مراد کس کی کتنی حیثیت ہے، کیسے دیکھو۔ رسول نے کہا میرے بعد اس میزان انسان کو پرکھنے کا معیار علی ہے۔ کس کی کتنی عزت و توقیر اللہ کی نظر میں ہے، یہ دیکھ لو کہ علی کی نظر میں اس کی کتنی عزت ہے۔ علی میزان الاعمال، اعمال کا ترازو ہے۔ اب آپ سے مخاطب ہوں، علی میزان الاعمال ہے، میرا کون سا عمل اللہ کو قبول ہے کون سا نہیں، کیسے پرکھوں؟ کہا میزان علی ہے۔ نے توجہ فرمائی، میری نماز علی جیسی ہو، یعنی میزان علی ہے نا، میرا بولنے سے پہلے دیکھ لوں علی یہاں بولنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں، بس میرا ہر عمل پرکھنے کا معیار علی ہے، میزان علی ہے، میزان علی ہے، ترازو علی ہے۔ اب شیعہ کو پرکھنے کا ترازو بھی علی ہے، اتنا ہی کوئی شیعہ ہوگا جتنا علی کے مطابق اس کا عمل ہوگا۔ اگر تابع علی نہیں ہے تو مطابق علی نہیں ہے، اور جو مطابق علی نہیں ہے وہ مطابق حق نہیں ہے۔ اب ہر کسی کو پرکھنے کا ترازو علی، اور ہم اسی لیے کسی کو بھی مانتے ہیں تو پہلے مولا کو دیکھتے ہیں۔ ہم اسے اتنا ہی مانیں گے جتنا علی نے اسے مانا ہے، یا ہم کسی کو اتنا ہی مانتے ہیں جتنا وہ علی کو مانتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، ہم ادھر سے بھی مولا کو دیکھتے ہیں، ادھر سے بھی مولا کو دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں علی اسے کتنی عزت دے رہا ہے، جتنا اس کا علی کی نظر میں مقام ہوگا اتنا ہماری نظر میں اس کا شان ہوگا۔ اور اگر کسی کو مانتے ہیں تو پھر بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی نظر میں علی کی شان کیا ہے۔ ہم پرکھنے کا معیار و ملاک و ترازو علی ہے، میزان علی ہے، ہمارے لیے یہ میزان ہے، یہ میزان حق رسول نے دی ہے۔ تو امام کا ایک معنی ہی ترازو ہے، اسی لیے وہ مثال دیا کرتے تھے، یہ جو دیوار بناتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک چیز بندھی ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ساتھ، لیکن عربی میں اسے کہتے ہیں امام۔ امام کیوں؟ چونکہ اس کے ساتھ وہ دیکھتا جاتا ہے دیوار ٹیڑھی ہے یا سیدھی۔ میں نے بات کہہ دی، اللہ نے کہا قیامت تک اپنے عمل کو دیکھنا ہے تو علی سے ملاتے جانا، امام سے ملاتے جانا۔ جہاں تمہارا عمل کچھ ہو جائے اور امام کا قول کچھ ہو جائے وہاں اپنے آپ کو سیدھا کرنا، امام کے فرمان کی تعویل نہ کرنا، اپنے آپ کو مطابق کرنا۔ تم مطابق ہوگے، وہ تو حق ہے، وہ تمہارے مطابق نہیں ہوگا، وہ تمہارے پیچھے نہیں چلے گا، وہ امام ہے، تمہیں اس کے پیچھے چلنا ہے، تمہیں اس کی اتباع کرنی ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، چونکہ آخری ایام ہے کچھ پیغامات بھی ہونے چاہیے ان مجلسوں میں، ہماری مجالس کا مقصد ہی یہ ہے۔ توجہ فرمائیں گے عزیزو، اللہ نے کہا ابراہیم نمرود کے خلاف کلمہ حق بلند کر، نمرود نے کر دیا۔ چوتھا امتحان، اللہ نے کہا ابراہیم جی رب جلیل، یہ جو بیٹا ہے نا 11 سال عمر ہے، اسماعیل ہے، آخری عمر کے حصے میں تجھے میں نے دیا ہے، کیا کر، اس کے گلے پہ چھری رکھ دے۔ رکھی چھری یا نہیں بتائیں؟ رکھی۔ کیوں؟ اللہ کو کیا اسماعیل سے محبت نہیں تھی؟ اسماعیل نبی ہے، معصوم ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، کیوں اللہ کیوں چاہتا ہے کہ یہ کام کرے؟ ابراہیم یہ کام کرے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے خلیل کہتے کسے ہیں۔ نہیں عزیزو، اب میری عادت ہے جس کا جملہ ہو یا جہاں سے پڑھا ہو بتا دیتا ہوں۔ توجہ فرمائیں گے، مجھے ڈاکٹر شریفی کا وہ جملہ بڑا پیارا لگا، وہ کہتا ہے
کہ اللہ نے کہا اے ابراہیم اسماعیل کو قربان کر۔ اسماعیل کون ہے؟ کہا جو اس وقت تیری ساری امیدوں کا مرکز ہے۔ میری بات سمجھیں گے؟ اسی لیے جو آپ 10 ذی الحج کو جانور ذبح کرتے ہیں وہ ذبیحہ نہیں، وہ کیا ہے؟ قربانی۔ کیا ہے؟ قربانی۔ آج اگر جانور کرے تو وہ ذبیحہ ہے، قربانی نہیں۔ ہم ویسے قربانی کہہ دیتے ہیں، ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، ورنہ قربانی صرف 10 ذی الحجہ اور ان کے ارد گرد ہے جو ان ایام میں ہے۔ کیوں ہے؟ تو وہ بھی چھری چل رہی ہے۔ کیا وجہ؟ وہ قربانی اور آج جانور کرو تو ذبیحہ، کیا وجہ؟ وہ قربانی کیسے؟ چل تو وہ بھی چھری رہی ہے۔ یہ ہے جو چیز سمجھنے والی ہے۔ قربانی نکلا ہے قرب سے، یہ چھری چلانا یہ ہے ذبیحہ، اور وہ رکاوٹیں جو اللہ تک پہنچنے کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں انہیں ہٹانا تاکہ قرب الہی مل جائے، وہ ہے قربانی۔ میں نے توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اصل شے جانور کے گلے پہ چھری چلانا نہیں۔ اگر چھری چلا دی اور وہ خواہشات اور جو مجھے اللہ سے دور کیے بیٹھی ہیں، جو آج میرا اسماعیل بن گئی ہے، کبھی عہدہ، کبھی شہرت، کبھی دولت، کبھی اولاد، کبھی نام و نمود، کبھی برادری، کبھی کچھ، یہ سب اگر رہ جائیں اور جانور ذبح ہوتے رہیں تو اللہ کہتا ہے یہ ذبیحہ ہے، قربانی نہیں ہے۔ یعنی خدا چاہتا ہے 10 ذی الحجہ کو ابراہیم کو سامنے رکھو، جس طرح ابراہیم کی امیدوں کا ایک ہی مرکز تھا اسماعیل، اس نے بتا دیا محبت الہی میں وہاں پہنچا ہوا ہوں، اگر یہ آخری عمر کا سہارا اسماعیل بھی دینا پڑے تو دے دوں گا۔ تو اصل قربانی تب ہوگی جب اس خواہشات کے گلے پہ چھری چلاؤ جو تمہیں اللہ تک پہنچنے سے روکتی ہے، تب قربانی ہوگی، تب قربانی ہوگی، ورنہ ذبیحہ رہے گا، ذبیحہ رہے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو ذبیحہ کرتے ہیں ہر سال، قربانی نہیں کرتے۔ اب میں ایک اور بات کہہ دوں، اگر میرے پاس جانور ذبح کرنے کے لیے توفیق نہ بھی ہوئی، نہ ہوئی، پیسے نہیں تھے، نہ ہوئی، نہ دو۔ ذبیحہ یعنی جانور کو قربان نہ کرو، لیکن اگر تم نے یہ قصد کر لیا کہ میں بھی اس منا میں ہر اس شے کو پشت کر دوں گا جو مجھے خدا تک پہنچنے سے روک رہی ہے، جانور دو نہ دو، قربانی ہو گئی۔ یہ کرو، یہ ہے مقصد قربانی ابراہیم۔ عزیزان محترم، اللہ نے کہا ابراہیم یہ چوتھا امتحان بتا تو قرب الہی کی کس منزل پہ فائز ہے۔ چھری رکھ دی اور اللہ نے کہا میں نے اس کے بدلے میں یہ تیری قربانی قبول کر لی، ذبح عظیم کے بدلے میں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی پوری تقریر ہے، اس لیے حوالہ دے رہا ہوں، یہ بات انہوں نے بھی مان لی۔ وہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، خدا کرے کہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ایک ذبح عظیم کے بدلے میں قربانی اسماعیل ٹل گئی، اور وہ کہتے ہیں وہ ذبح عظیم دمبا بن جائے، چونکہ نبی کے مقابلے پہ کبھی جانور نہیں آتا، نہیں، جو آیا ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے، اگر وہ دمبا ذبح عظیم ہے تو نعوذ باللہ مقام نبی کیا رہے گا؟ وہ کہتے ہیں لہذا یہ مانا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو ذبیحہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں ذبح عظیم کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے کہ جس میں قربانی اسماعیل بھی آ جائے۔ تو اب اگر ہم کہیں تو یہ الزام لگا دیا جائے، اگر اللہ کہے کہ اسماعیل کی قربانی ذبیحہ ہے، ذبح ہے، اور حسین کی قربانی ذبح عظیم ہے، تو اگر کوئی 10 ذی الحجہ کو اس اسماعیل کی قربانی کی یاد منائے تو اللہ کے قریب ہو جائے، اور اگر کوئی ذبح عظیم کی یاد منائے، اگر کوئی اسماعیل جو ایک خلیل کا بیٹا ہے اس کی یاد منائے تو کہتے
کے لیے دعائیں کرتے ہو، اگر خلیل کا بیٹے کا ذکر بدعت نہیں ہے تو حبیب کے بیٹے کا ذکر بدعت کیسے ہو گیا؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی امام حسین کو درجہ مل گیا لہذا اس لیے خوشی مناؤ۔ بڑی خوبصورت بات کہی ایک عالم دین نے، اس نے کہا کہ چلو قربان ہونا یہ تو درجہ ملنا ہے اور قربانی نہ ملنا یہ درجہ ہے، قربان نہ ہونا یہ درجہ ہے نہیں نا؟ تو اسماعیل تو قربان نہیں ہوئے، اگر حسین قربان ہو گئے تو درجہ مل گیا نا، ادھر تو درجہ نہیں ملا، تو پھر ادھر غم مناؤ، ادھر اگر خوشی منانی ہے۔ میری بات سمجھ گئے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بھائی ادھر غم مناؤ چونکہ درجہ نہیں ملا، اگر خوشی درجے کی ہے تو پھر 10 ذی الحجہ کو غم منا لو، چلو 10 محرم کو خوشی منا لینا، تو ادھر خوشی ہے۔ کیوں؟ ادھر خوشی اس بات کی نہیں کہ اسماعیل کو درجہ نہیں ملا، درجہ تو مل گیا، چونکہ درجے کا تعلق قربانی سے نہیں ہے، جذبہ قربانی سے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قربانی سے نہیں کہ ہو جائے جو اپنے تمام وجود کو تشت اخلاص میں رکھ کر خدا کے حضور پیش کر دے، یہ اس کی مصلحت کو اس نے ٹال دیا۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے عزیزو، وہاں پر غم اس لیے نہیں مناتے کہ کیا ہوا، ایک فرزند رسول بچ گیا۔ ہاں 10 ذی الحجہ کو خوشی مناؤ چونکہ خلیل کا بیٹا بچ گیا، اور 10 محرم کو غم مناؤ چونکہ حبیب کا بیٹا کٹ گیا۔ وہاں خوشی بچنے کی ہے، یہاں خوشی غم کٹنے کا ہے، یہ قربانی کا غم ہے، یہ قربانی کا غم ہے۔ اور سنو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، چاہتا ہوں کہ آج گفتگو سمیٹ لوں، اس لیے یہ جملے کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ جب ابراہیم نے یہ سارے امتحان دے لیے، اب اللہ نے خطاب کیا، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، انسانوں کے لیے۔ ادھر کہنا تھا، ابراہیم نے دستے دعا بلند کر دیے، قالا ومن ذریتی، یا اللہ یہ امامت تو رکھنا میری ذریت میں۔ یہ دعا ابراہیم ہے، یہ ابراہیم کی دعا ہے، قرآن ہے، اے اللہ یہ امامت میری ذریت میں رکھنا کون رکھے گا؟ تو۔ ابراہیم جب یہ دعا کر رہے ہیں کہ تو رکھنا، اس وقت خود امام ہے، پھر بھی کہہ رہے تو بنا۔ ابراہیم نے بتا دیا جب میں امام ہو کر اپنے بعد اپنی نسل میں خود نہیں بنا سکتا تو جو حق اللہ نے خلیل جیسے معصوم کو نہ دیا وہ امت محمد کے گناہگاروں کو کیسے مل گیا؟ جو حق اللہ نے خلیل جیسے معصوم کو نہ دیا وہ گناہگاروں کو کیسے مل گیا؟ توجہ فرمانا، ادھر ابراہیم نے دستے دعا بلند کیے، یا اللہ یہ امامت میری ذریت میں بھی رکھنا، میری پشت میں بھی رکھنا، ذریت میں رکھنا، ذریت میں رکھنا یعنی میرے خونی نسل میں رکھنا، ذریت کہتے اسے ہیں، آل نہیں کہا، میری ذریت میں رکھنا، میری ذریت میں رکھنا۔ اب آواز قدرت کیا آئی؟ لا ینالو عہدی الظالمین، کہا ابراہیم رہے گی تیری نسل میں، لیکن تیری نسل میں بھی ہر کسی کو نہیں ملے گی، اسے ملے گی جس نے شکم مادر سے لے کر شکم قبر تک ایک ظلم بھی نہ کیا ہو۔ نہیں میں نے بات کہہ دی ہے، ظلم نہ کیا ہو۔ ظلم ہے کیا؟ ظلم کی مختلف درجے ہیں، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کہتا ہے شرک سب سے بڑا ظلم۔ تو بس آیت کی تفسیر کر لو، اللہ کہتا ہے میرا عہد ہے امامت، تمہارا نہیں۔ امامت اللہ کا عہد ہے، بندوں کا نہیں، جس کا عہد ہے بنائے گا بھی وہ۔ اللہ نے کہا کہ یہ امامت ظالمین کو نہیں پہنچے گی، تو ظلم کا سب سے بڑا مصداق شرک ہے۔ بس امام بنانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ مشرک تو نہیں رہا، اس سے زیادہ بات کہہ ہی نہیں سکتا
کہہ نہیں سکتا، یہ موقع محل اجازت نہیں دیتا، اور اجازت بھی دیتا ہو تو میں کہنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ کہہ دیتا ہوں عزیزو، لوگ جسے مرضی بنائیں، چونکہ لوگ بنا رہے ہیں نا، لوگوں نے انہیں بھی بنا لیا جن کا ماضی خوبصورت نہیں تھا، لیکن تم نے خود نہ بنائے، اس نے بنائے، تو بنائے اللہ نے بھیجے ہی ایسے کہ پہلا بھی اللہ کے گھر میں آیا اور آخری بھی اللہ کے گھر سے آئے گا۔ تم نے ایسے نہیں، تم نے نہیں بنائے، اس نے بنائے، تو معیار ایک ہی رہا، پہلا آیا تو اللہ کے گھر میں، اور آخری بھی آئے گا تو دیوار کعبہ سے ٹیک لگائے گا۔ میں نے پچھلے سال یہاں ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ آخری یہ کعبے سے کیوں آ رہا ہے، یہ کربلا کیوں نہیں آتے، نجف کیوں نہیں آتے، کاظمین سے کیوں نہیں آ رہے؟ رسول نے کہا آئے گا، کعبے سے آئے گا، تاکہ دنیا دیکھ لے نسل ابراہیم میں جو امامت چلی ہے اس کی ابتدا بھی کعبہ ہے، آئے آئے انتہا بھی کعبہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ رسول کے بعد وہ جو نسل ابراہیم میں نے بنائے ہیں اس کا آخری بھی وہیں سے آئے گا جہاں سے پہلا آیا تھا، جہاں سے پہلا آیا تھا وہیں سے آخری آئے گا۔ عزیزو، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ایسے بارہ ملے۔ اور یہ جملے پہ اپنی گفتگو جو ختم کر رہا ہوں، ہنری کوربن، بعض پڑھے لکھے دوست ان کا نام سنا ہے، انہوں نے تحریری مناظرہ کیا مولانا علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر میزان سے۔ بعد میں یہ شیعہ ہو گئے، مسلمان ہوئے، شیعت کو قبول کیا۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے کہ رسالت تشیع در جہان امروز، کہ آج کی دنیا میں تشیع کے پاس کون سا پیغام ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس دوستوں نے مجھے فون کیا، پوچھا کہ مسلمان ہوئے تو اکثریتی مذہب کیوں قبول نہیں کیا، یہ اقلیت کا کیوں قبول کیا؟ کہتے ہیں انہوں نے پھر ریزن لکھا خود، کہتے ہیں دنیا میں 3 مذہب ہیں، دین مذہب جن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہودیت، عیسائیت، اسلام۔ کہتے ہیں یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ خدا اور بندے کا رابطہ تھا، اب کٹ گیا۔ ان کے نزدیک بھی موسیٰ کے بعد انہوں نے کسی کو نہ مانا، اگرچہ انتظار کر رہے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ توجہ، کہتے ہیں عیسائی بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے، بعد میں مانا نا کہ اللہ نے اٹھا لیا۔ کہتے ہیں ان کے نزدیک بھی ایک وقت آیا جب رابطہ ٹوٹ گیا، اللہ اور بندے کا رابط نہ رہا۔ توجہ، کہتے ہیں اسلام کے 2 فرقے تھے، ایک تشیع ایک تسنن۔ کہتے ہیں میں نے پہلے اکثریتی فرقے کا مطالعہ کیا، ان کے ہاں بھی یہ رابطہ 10 ہجری تک تھا، چونکہ وہ بھی اس بات کے قائل نہیں کہ اب یہ اللہ کا بنایا ہے، چونکہ بندوں کو خدا سے تو وہی ملائے گا جسے وہ بھیجے، چونکہ اس کا ایک رابطہ ادھر ہوگا، ایک رابطہ ادھر ہوگا، ادھر والوں کو ادھر والے سے وہی ملا سکتا ہے جو ادھر سے آئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس فرقے کا بھی مطالعہ کیا، اس کے نزدیک بھی رابطہ تھا، آج نہیں ہے۔ کہتے ہیں پوری دنیا میں ایک ہی ایسا مذہب ملا جس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ رابطہ نہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا۔ کہا رسول اگرچہ 11 ہجری میں چلے گئے لیکن اپنے وجہ سے اپنے بعد 12 ایسے چھوڑ کے گئے کہ جو نام مختلف ہے، کردار رسول کا ہے، جو کردار میں، جو گفتار میں، جو رفتار میں رسول کی مثل نظر آتے ہیں۔ اور آج وہ بندوں اور خدا کے درمیان رابط کا نام امام زمان ہے۔ اور میرے دوستو، مت سمجھو کہ یہ جو کچھ ہم پر مصائب و مشکلات ہیں، ان مصائب و مشکلات کا اس یوسف زہرا کو کوئی ادراک یا احساس نہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگر ہم تمہارے لیے دعا نہ کریں تو تمہارے دشمن تمہیں کھا جائیں۔ تم بے وارث نہیں ہو، تمہارا وارث پردے میں موجود ہے۔ ہاں، یہ قربانی دینا، یہ ظلم کے سامنے سر نہ جھکانا، یہ سعادت ہے، یہ بزدلی نہیں، یہ سعادت ہے، سعادت۔
اور یہ بھی نہیں کہ ان کا کرم نہیں، ان کی نگاہ کرم نہیں، یہ بھی ایک قرب کا ذریعہ ہے اور کامل و اکمل ذریعہ ہے۔ لیکن پھر بھی ایام عزا چونکہ جلوس عزا شروع ہو رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے اور خصوصاً نوجوانوں سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنے احتیاط کے ساتھ کوشش کریں جہاں دائرہ ہے مجلس کا یا جلوس کا اس سے باہر نہ جائیں۔ باہر جا کے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ آسان ٹارگٹ ہوتا ہے، چونکہ وہاں تک پہنچنا اس کسی کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، لہذا وہ یہ دیکھتا ہے آسان ٹارگٹ کہاں ہے۔ کوشش کریں اندر رہیں، جلوسوں کے ساتھ منظم رہیں، اپنے ارد گرد نظر رکھیں، مشکوک گھروں پہ نظر رکھیں۔ ہم شکر گزار ہیں ان اہل سنت برادران کے، اور خصوصاً یہ مجلس یہاں ہوتی ہے، بازار رکتے ہیں، اور واقعاً میں کوئی خوشامد بھی نہیں کرتا ہوں اور کوئی ڈر کی وجہ سے بھی نہیں کہتا ہوں۔ پاکستان کی اکثریت حسین پرست ہے، یہ چند لوگ ہیں جو یزید کی بچی ہوئی اولاد ہیں، اور یزیدی ہوتے ہی ایسے ہیں، ان کو مسلمانوں کا نمائندہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم ان تکفیریوں کو کسی مکتب کا، کسی مذہب کا نمائندہ نہیں سمجھتے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ان کے خلاف تمام مسلمانوں کو اٹھنا پڑے گا، آج نہیں تو کل اٹھنا پڑے گا، نہیں اٹھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ لیکن میرے دوستو، میرے بھائیوں، وہ قوم کیسے ڈرے جس قوم کے پاس 13 سال کا ایسا قاسم ہے۔ زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا لمبا چونکہ وقت کافی گزر گیا۔ وہ قوم کے نوجوان ڈریں گے جن کے پاس 13 سال کا ایسا نمونہ عمل ہے کہ حسین پوچھتے ہیں قاسم بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے، تو کہتا ہے احلا من العسل، میرے نزدیک چچا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے میرے نزدیک موت۔ آج اس شہید کا تذکرہ ہے، اس شہید کا جو بیوہ ماں کا سہارا تھا، امیدوں کا مرکز تھا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سوچتا ہوں قاسم کی ماں کی عجب قسمت ہے، جوانی میں شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور بڑھاپے میں بیٹے کے ٹکڑے دیکھے۔ کربلا میں حضرت قاسم 13 سال سن لکھا ہے نا، عجیب یہ امام حسن علیہ السلام کا عجیب بیٹا ہے، باقی بھی بھائی تھے اور بھی شہید ہوئے، لیکن قاسم کی عظمت منفرد ہے۔ جب شب عاشور حسین ابن علی نے شمار کیے ہیں نا کہ یہ کل شہید ہونے والے ہیں، تو اب مصلحت حسین، شاید مولا کا یہی مقصد ہو، پتہ چل جائے قاسم کے اندر جذبہ شہادت کہاں تک ہے، تو قاسم کو چھوڑ دیا تھا نا، اور قاسم نے رونا شروع کیا۔ کیوں رویا؟ کہ کل شہید ہونے والوں میں قاسم کا نام نہیں ہے۔ دیکھو قاسم کی پریشانی دیکھو نوجوانوں، اور روتا روتے چچا کے پاس آئے، چچا نے چہرے کو دیکھا، قاسم کیوں رو رہا ہے؟ چچا آپ نے شہدائے کربلا کی جو لسٹ بنائی ہے اس میں میرا نام نہیں ہے، میرا نام نہیں ہے۔ وہیں حسین نے پوچھا تھا موت تیرے لیے کیا ہے؟ کہا شہد سے زیادہ شیریں۔ سنو گے حسین ابن علی نے ہلکا سا ایک جواب دیا تھا جو صاحب مقاتل نے لکھا ہے، اور مصیبت کا اس سے بڑا جملہ کیا ہوگا؟ کہا تھا قاسم کل شہید ہونے والوں میں صرف تیرا ہی نہیں اصغر کا نام بھی ہے، اور مقاتل والوں نے لکھا کہ ادھر اصغر کا نام آنا تھا، ادھر قاسم اٹھے اور یوں انگڑائی لی کہ بٹن ٹوٹ گئے، کہتے ہیں گریبان ٹوٹ گئے، اور ایک جملہ کہا تھا چچا کیا کل یہ فوج اشقیاء خیموں کے قریب آ جائے گی؟ سنا تھا اور کہا، اور قاسم کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ یہ فوج اشقیاء خیموں کے پاس آ جائے گی۔ اگرچہ حسین نے کہا نہیں میں اصغر کو لے کے جاؤں گا، اور مل کے کہے قاسم تو نے صرف سنا ہے کہ یہ فوج اشقیاء خیموں کے پاس آ جائے گی تو برداشت نہ کر سکا، اللہ جانے وہ سجاد جس کے سرحانے آ کر پھپھی نے پہلا سوال ہی یہ کیا۔ اور میں اکثر یہ جملہ
کہتا ہوں میرے 12 امام ہیں، میرے 72 شہدائے کربلا بنو ہاشم کے ہیں، لیکن عزیزو بنو ہاشم میں بھی اور 12 اماموں میں بھی میرے چوتھے امام سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس کی امامت کے پہلے دن کا نام عاشور ہے اور اس کی پہلی شام کا نام شام غریباں ہے، اور اس سے پہلا سوال کرنے والی کوئی غیر نہیں سگی پھوپھی ہے جو پوچھ رہی تھی سجاد بتا خیموں میں جل کے مر جاؤں یا باہر نکلوں؟ بس عزاداران حسین، میں ایک جملہ کہہ کے زحمت ختم کرتا ہوں۔ قاسم روز عاشور آیا، قاسم آتے ہیں، چچا مجھے موت کی اجازت دو، سر سے پاؤں تک دیکھتے۔ علامہ تشتری نے عجیب جملے لکھے، کہتے ہیں قاسم تجھے اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا تو میرے بھائی کی نشانی ہے، نشانی ہے۔ کہتے ہیں قاسم خیموں سے دور جاتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں۔ اچانک، اب میں تو اچانک کا لفظ چونکہ روایات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن ورنہ میرا یہ عقیدہ ہے یہ امام کا تصرف تھا، ولایت تھی۔ یکا یک ذہن میں خیال آتا ہے کہ بابا جب دنیا سے جا رہے تھے تو میرے بازو سے ایک تعویذ باندھا تھا اور ماں سے کہا تھا میری سے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے یہ تعویذ کھول لینا، میرے بھائی حسین پہ مشکل وقت آئے تعویذ کھولنا۔ تعویذ کھولا، اب قاسم کا چہرہ کھل گیا، چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں، اور دوڑتے ہوئے آئے کہاں؟ جہاں مظلوم کربلا ہے۔ چچا چچا آپ اجازت نہیں دے رہے تھے نا؟ بیٹا کیسے اجازت دوں؟ تو بھائی کی نشانی ہے، چچا اجازت دے نہ دے یہ تعویذ پڑھ لیں۔ کہتے ہیں حسین نے سامنے کیا، آنکھوں سے لگایا اور رونا شروع کیا، قاسم کو گلے سے لگایا، کہا چچا تحریر کیا ہے؟ کہا میرے بھائی کی تحریر ہے، لکھا ہے حسین میں کربلا میں نہیں ہوگا، قاسم کو میری طرف سے قبول کر لینا۔ گلے سے لگایا، دونوں چچا بھتیجا اتنا بلند آواز سے روئے کہ غش آ گیا۔ بس مقتل میں یہی لکھا ہے کہ غش آ گیا۔ عزیزو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، یہ 10ویں محرم کا دن ہے جب غش آ رہا ہے۔ یہاں اگر کسی کو غش آئے تو پانی پلاؤ گے، اللہ جانے چچا بھتیجا کیسے ہوش میں آئے۔ لیکن چچا نے کہا قاسم اجازت ہے، ایک دفعہ ماں سے ملا، کہتی ہے حضرت قاسم خیمے میں آئے، اماں میرا سلام۔ جناب فروا نے سر اٹھایا، قاسم قاسم کیا بنا؟ اماں اجازت مل گئی، تجھے آخری سلام کرنے آیا ہوں، سنو گے؟ کہتے ہیں جناب فروا کہتی ہے قاسم میں اس خاندان کی نہیں ہوں، قاسم تیرا بابا نہیں ہے، میں نے تجھے پالا ہے، دیکھنا میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، اماں فکر نہ کر، تجھے شرمندہ نہیں کروں گا۔ عزادارو قاسم کی ماں نے کہا جا قاسم میری طرف سے اجازت ہے۔ پھپھیوں سے ودا ہو کے بہنوں سے مل کر قاسم چلنے لگے۔ کہتے ہیں جب باہر آئے نا عزیزو، نہ پڑی ہوتی روایت تو نہ پڑتا، حضرت عباس آگے بڑھے، کیا کیا؟ قاسم کو اٹھایا، گھوڑے کی پشت پہ زین پہ بٹھا دیا۔ یہ اٹھانا بتا رہا ہے قاسم کتنا چھوٹا تھا، اور کہتے ہیں جب بٹھایا نا، اب لکھا ہے کہ رکابوں تک قاسم کے قدم نہیں پہنچتے تھے، نہیں پہنچتے تھے، یہ تسمے کاٹے گئے اور بلند کیے گئے تاکہ قاسم کے پاؤں ان میں ٹک جائیں۔ اور کہتے ہیں جب قاسم چلنے لگے، میں وہی مصائب پڑھنے کا عادی ہوں جو روایات میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ تک صحیح مصائب پہنچاؤں۔ قاسم چلنے لگے، حسین نے کہا قاسم ذرا رک، قاسم رکے، قریب آئے، قریب آئے، قاسم ذرا جھک جا، قاسم جھکا اور جھک، قاسم جھکے۔ کہتے ہیں دونوں ہاتھ گریبان میں ڈالے، سینے کا گریبان چاک کیا۔ جب گریبان کو چاک کیا نا، قاسم نے پوچھا چچا یہ کیوں کیا؟ کہا عرب میں یہ یتیموں کی علامت ہے، کہا عرب میں یتیموں کی علامت ہے۔ قاسم اب جا۔ عزادارو علامہ نقل نے
میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں جب قاسم آئے نا، جب قاسم میدان میں آئے، فوج اشقیاء کا ایک سپاہی پکار کے کہنے لگا، یوں لگ رہا ہے جیسے دن کی روشنی میں 14ویں کا چاند آ گیا۔ اور عزاداروں مجھے بتاؤ، اور جو دشمن کی نظر میں 14ویں کا چاند ہو، ماں کی نظر میں کیا ہوگا؟ بس عزاداران حسین، قاسم نے جنگ لڑی، یہ ادرک ملعون کے بیٹوں کو واصل جہنم کیا۔ کہتے ہیں جب یہ ادرک خود آیا، میرا مولا حسین ایک دفعہ پلٹ کے دیکھا اور رو کے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں فروا دعا کر، یہ تازہ پانی پی کے آ رہا ہے، ہائے میرا قاسم پیاسا ہے۔ عزاداروں، قاسم نے اس ملعون کو بھی فنار کیا۔ کہتے ہیں پاؤں کا تسمہ ٹوٹا، چاہا کہ جھک کر اس تسمے کو پھر سنبھالوں کہ کسی ملعون نے سر میں گرز مارا۔ عزاداروں، قاسم زین سے زمین پہ آیا، ہائے کربلا میں بھگدڑ مچی، ایک کوہرام بپا ہوا، حسین دوڑے، اس بھگدڑ میں کیا دیکھا؟ قاسم تڑپ رہا ہے، چچا میری ہڈیاں ٹوٹ گئی، چچا میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ علماء کہتے ہیں ہر شہید شہادت کے بعد پامال ہوا، ہائے قاسم زندگی میں پامال ہو گیا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما، جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو ناحق قید ہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ خدایا عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، خدایا عزاداروں کی غیبی تائید فرما، خدایا امام زمانہ کی خصوصی نصرت ہمارے شامل حال فرما۔ جو شہداء اس وقت جوار حسین میں ہیں، خدایا ان کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما، خدایا ان کی خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرما، خدایا ہم سب کو یہ شہادت کی سعادت نصیب فرما، ہمیں مقصد حسین، ذکر حسین، راہ حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے آقا و مولا کا ظہور فرما، تمام شہدائے ملت کے لیے بالعموم اور کل ڈھوک سیدہ کا شہداء کے لیے بالخصوص ایک سورہ فاتحہ۔